دو تین چیزیں ہیں جسے ایاز صاحب نے انڈرسٹینڈنگ کہا، اس خان این آر او اور ڈیل کرنا کہتے تھے۔ محسن نقوی کی صرف ایک دفعہ تنقید کی تھی علی امین گنڈا پور نے، اور اگلے دن سی ایم ہاؤس میں ان کا استقبال کیا تھا، جس پہ ان کو بہت زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ محسن نقوی پولیٹیکل نہیں بولتے، آپ مجھے بتائیں کب بولے وہ نہیں بولتے۔ انہوں نے صرف ایک جگہ کی، آج تک اس کھچ کا جواب دے رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ ایس ایچ او کی مار ہے، اس کے بعد سے ان کو چپ کرا دیا گیا کہ آپ جائیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان رات کو آ رہے ہیں، صبح صبح وہ ان کے گھر پہنچ گئے ملاقات کے لیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے دو نمائندے براہ راست موجود ہیں، ایک سندھ سے آئے ہیں فیصل واوڈا اور ایک محسن نقوی، دونوں کو آزاد جتوایا گیا ہے، ایک کو وزیر بنا دیا گیا ہے، ایک کو پریس کانفرنس کا وزیر رکھ دیا گیا ہے کہ میسج جو دینا ہے وہ دونوں آ کے براہ راست ایک ملاقات کر کے دیتے ہیں، ایک بول کے دے دیتے ہیں۔ لہذا آپ کو اور مجھے کسی اس انڈرسٹینڈنگ یا سمجھوتے کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جن کے نمائندے ہیں انہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، انہی کا میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے۔ وہ کوئی پولیٹیکل مذاکرات کار نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جو آج گفتگو ہوئی وہ صحافیوں سے ہوئی، اور انہوں نے بڑی براہ راست جو بات کی وہ یہ تھی، سوال صحافی کا تھا کہ اگر یہ جو خبر چھپوائی گئی ہے یا یہ آئی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو جب ہوں گے تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ان کو اختیار دیا ہے کہ کیونکہ وہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے دونوں، تو میں نے کہا ہے کہ ہمارے 3 مطالبات ہیں، ان پہ آپ بات کر لیں۔ بات اتنی ہوئی تھی، اور یہ تو عمران خان نے کبھی انکار ہی نہیں کیا۔ وہ غصے میں ضرور ہوتے ہیں جب کہہ دیتے ہیں جانور ہیں فلانے ہیں، سپہ سالار کو کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ بات گیٹ نمبر 4 سے ہی کرنا چاہتے ہیں اور کسی سے نہیں کرنا چاہتے۔ آج بھی انہوں نے یہی کہا ہے، جب پوچھا گیا کہ آپ حکومت سے بات کریں گے، انہوں نے کہا نہیں، جو با اختیار لوگ ہیں میں ان سے بات کروں گا۔ تو با اختیار لوگوں سے بات چیت کے لیے پہلے سے بھی لوگ بات کرتے رہے، شہباز شریف ہر دفعہ ہی آفر کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی کی انہوں نے، کوئی ایک دفعہ نہیں کی۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم روزانہ یہ بات کرتے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے کہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ خان صاحب گھٹنے ٹکوا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، نہیں ٹکوا سکتے، نہ ٹکوا سکے ہیں۔ راستہ لینے اور دینے کا نام ہے، اور اس ملک کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کی بھی ضرورت ہے۔ نہ اکیلی اسٹیبلشمنٹ کام کر سکتی ہے، نہ صرف سیاسی جماعتیں اپنا آپ منوا سکتے ہیں۔ وہ امریکہ میں بھی نہیں ہے، وہ ڈیپ سٹیٹ کس کو رو رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ مجھے اور آپ کو رو رہا ہے، وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ بھئی کام کرنے دو۔ تو یہ مل کے چلتا ہے کام پاکستان جیسے ملک میں، تو اس کے بغیر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اچھی بات ہے، ایپیکس کمیٹی کی ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے، کچھ خبریں ہمارے پاس تھوڑی دیر میں آ جائیں گی، اگر پروگرام میں آئی تو ہم شیئر کریں گے، اور بعد میں آتی ہے تو ظاہر ہے تب بھی کریں گے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ ایک حوصلہ بن رہا ہے۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو 3 دفعہ آ کے دھوکہ کھا کے جا چکے ہوئے ہیں، اور وہ بددل بھی ہیں، اور یہ بالکل ان کا پی ٹی آئی کا ڈائی ہارٹ ورکر کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کی قیادت پھر کوئی فیصلہ کرے گی، اور ان خبروں نے مزید اس کو ڈیلے کرنا ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں۔ جی نوید صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ نوید صاحب جی کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو ان میں سے تو 2 شرائط ایسی ہیں جو کہ ایسا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر دے، کہ ایک تو مینڈیٹ واپس کریں، اور دوسرا جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے کہ جی اس کو واپس کریں۔ تو جو اصل چیز یہ ہے کہ پالیٹکس میں ایک میرے خیال میں جرمن امپائر کے پہلے چانسلر تھے بسمارک، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ پالیٹکس از دی نیم آف دی پاسبل، دی اٹینیبل اینڈ دی نیم آف دی سیکنڈ بیسٹ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منشا کے مطابق ہر چیز نہیں ہوتی، سیاست میں کچھ لو کچھ دو کی بیسس پہ آپ یہ کرتے ہیں، جو چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہیں، اور یعنی آپ کو بیسٹ چیز نہیں ملے گی لیکن سیکنڈ بیسٹ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اپنی جو اناؤں کے خول میں قید ہوئے ہیں اور اس سے نیچے نہیں آ رہے، اور ایک دوسرے کو پولیٹیکلی نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں یہ ملک سفر کر رہا ہے، ملک کی معیشت، ملک کی سیاست، ملک کی معاشرت، سب کچھ سفر کر رہی ہے ان کی اناؤں کی آپس کی جو جنگ ہے اس میں۔ اچھا گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ بھی اگر اتنا ایک ہارڈ سٹانس لینا ہے نا کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی، یا جو ہے وہ جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے بات کریں، تو وہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ پولیٹیکل جو مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔
آپ مورل ہائی گراؤنڈ پہ نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے. ساری دنیا نے دیکھ لیا, ساری دنیا کہہ چکی, یہاں بیٹھے ہم کہہ چکے, پاکستان کے ادارے کہہ چکے, HRCP, فیفن سب کہہ چکے. اور پھر اس سے ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ایک فیفن کی رپورٹ آئی ہے کہ جو آپ کے الیکشن ٹریبیونلز جو آپ نے بنائے تھے 350 سیٹوں جو پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کے وہ ڈسپیوٹس ہیں ان ٹریبیونلز کے پاس. ٹھیک. اور اس میں سے 9 ماہ گزرنے کے بعد بھی آپ صرف 17% جو ہے وہ ڈسپیوٹ حل کر پائے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ نے ٹریبونل میں اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز کو لگایا, اس کے لیے ایک کانفرنٹیشن کی جو ہے آپ نے ایک انوائرمنٹ بنایا. اس کے باوجود تو 350 جو سیٹیں ہیں ان کے ڈسپیوٹ ابھی ٹریبونل میں ہیں. تو آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آپ بھی ایک سلپری سلوپ کے اوپر کھڑے ہیں, آپ بھی ایک پھسلن والی زمین پہ کھڑے ہیں. آپ کے پاس کوئی مورل ہائی گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ ایسا سٹینس لے سکیں کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی. تو جیسے میں نے کہا کہ جو اصل چیز یہ ہے وہ سفر کر رہا ہے یہ ملک, یہ سفر کر رہی ہے اس ملک کی عوام, اس ملک کی معیشت, اس ملک کی سیاست, اس ملک کی جو ہے وہ معاشرت. تو چاہیے یہ کہ دونوں اطراف سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی وہ اپنا جو ایک بہت آگے تک گئے ہوئے ہیں کہ وہ جو جس قسم کے مطالبات انہوں نے سامنے رکھے ہیں, تو obviously جب بیٹھیں گے اور مذاکرات ہوں گے, جب بات چیت ہوگی, کچھ یہاں سے لچک دکھائی جائے گی, کچھ وہاں سے لچک دکھائی جائے گی, تو ایک درمیانی راستہ نکل آئے گا. تو میرے خیال میں درمیانی راستے کے لیے جو ہے وہ دونوں اطراف کو کوشش کرنی چاہیے, تاکہ بیکاز اگر اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہو جائے, ایک بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں, تو پھر بہت جو ہے خطرناک ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. جی فیصل صاحب, دونوں اطراف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بات مذاکرات کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ظاہری صورتحال تو یہی ہے کہ وہ بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. جیسے عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بلکہ سب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات چیت ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, بات چیت ہونی چاہیے. اگر بات چیت کے ذریعے اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ملک جو ہے وہ ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھتا ہے, معاشی بہتری کی طرف بڑھتا ہے, تو ہر مکتبہ فکر کے آدمی کو اس بات چیت کا خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن جب آپ بات چیت کرتے ہیں عمران خان سے تو بہت سارے سوالات ہیں جو پھر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں, جن کا جواب پھر اس قوم کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ عمران خان سے جب بات چیت کر رہے ہیں تو کن شرائط کی بنیاد پہ بات چیت کر رہے ہیں. جو عمران خان کے حوالے سے ریاست نے جو بات کی تھی, کیا ریاست نے وہ سارے اپنے الفاظ واپس لے لیے؟ ہم الزامات کی بات بھی نہیں کہتے, ریاست کے الفاظ کی بات کرتے ہیں کہ جو ریاست کے الفاظ تھے عمران خان صاحب کے بارے میں, کیا وہ واپس ہو چکے؟ کیا اس ملک کے اندر خالی عمران خان ایک وہ واحد آدمی ہے جو ناراض ہے؟ پھر آپ جو ہے مارنگ کو کہاں لے کے جائیں گے, آپ پی ٹی ایم کو کہاں لے کے جائیں گے, آپ الطاف حسین کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ نے بات چیت کرنی ہے تو پھر تمام لوگوں سے بات چیت کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک فریق سے بات چیت کریں اور باقی کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں. اگر باقیوں کو لوگوں کو نظر انداز کریں گے تو پھر جو چھوٹے صوبوں کے اندر یہ احساس محرومی پیدا ہوگا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے, جو اس وقت موجودہ حکمران ہے جیسے تیسے 47 کے 40 جو بھی ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی اگر بات چیت کرنی ہے تو پھر تمام لوگوں سے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اسی ایک فریق سے, ایک فساد ہے اس ملک کے اندر برپا, ایک سیاسی عدم استحکام ہے برپا, اس سیاسی عدم استحکام کے کئی فریق ہیں, اس میں خالی عمران خان فریق نہیں ہے. آپ بلوچستان کی بے چینی کو کہاں لے کے جائیں گے, آپ کے پی کے کی بے چینی کو کہاں لے کے جائیں گے, آپ سندھ کے شہری علاقوں کی بے چینی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا ان علاقوں کی بے چینی کی اس ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ کسی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ کیا یہاں کے لوگوں کو اپنا کیا مینڈیٹ ہے, کیا ان کو اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہے؟ کیا یہاں کے لوگوں کی شکایتیں دور ہو گئیں؟ کیا اس ملک عمران خان کے ساتھ ہم یہ نہیں کہتے کہ زیادتی ہو رہی ہوگی, زیادتی اس زیادتی کا اگر اسٹیبلشمنٹ ازالہ کر رہی ہے, حکومت ازالہ کر رہی ہے, جو بھی طاقتور